آج جمعرات کا دن اور نومبر کی 4 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سعودی عرب میں 70% لوگوں کو کورونا کی دونوں ویکسینز دی جا چکی ہیں۔ یہ اعلان ہیلتھ منسٹر فہد الجلال نے خود کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر ملک کے شہریوں اور ایکسپیٹریٹس کو کورونا کی دونوں ویکسینز دینے کے اعتبار سے سعودی عرب دنیا کے چند کامیاب ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اسی دوران سعودی محکمہ غذا و دوا نے 5 سے 11 سال کے بچوں کو کورونا کی فائزر BNT162B2 ویکسین دینے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے قبل فائزر نے سعودی حکومت سے اس کی درخواست کی تھی۔ سعودی عرب میں 10 دسمبر سے فائزر ویکسین کے لیے رجسٹریشن شروع کیا جائے گا۔ مکہ میں پولیس نے ایک کار چور کو گرفتار کیا ہے اور اس سے 8 کاریں بھی برآمد کی ہیں۔ یہ چور یمنی شہری ہے جو جدہ میں رہ رہا تھا۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جدہ میں ایک بڑے تفریحی صنعتی اور اسپورٹس کے علاقے کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو آخری شکل دی جا رہی ہے، اس لیے کہ اب وہ تیاری کے قریب ہے۔ جدہ کے شمالی کارنش پر واقع یہ پروجیکٹ، جسے جدہ یاک کلب کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کے بڑے فیسٹیول کا مسکن ہوگا۔ جس تیز رفتاری سے اس پروجیکٹ پر کام ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس پر پوری دنیا کی نظریں رہیں۔ 2,15,000 مربع میٹر میں واقع اس پروجیکٹ پر 6 مہینے قبل ہی کام شروع ہوا تھا۔ یہ سمندر کے ساحل سے قریب واقع ہے اور رہائشی علاقوں سے بھی کافی قریب ہے۔ یہ خوبصورت ڈیزائن، سعودی طرز تعمیر، دیدہ زیب مناظر اور سمندر کے بیک گراؤنڈ میں بنی یہ فیسلٹی کافی دلکش اور دلچسپ ہوگی۔ اس پروجیکٹ کی تصویریں اس بلیٹن کے اخیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب چلتے ہیں امارات۔ راس الخیمہ کی ایک عدالت نے ایک بجلی کی کانٹریکٹنگ کمپنی اور اس کے 3 ملازمین کو حکم دیا ہے کہ وہ سب مل کر ایک ایشیائی ورکر کے ورثاء کو ہرجانے کے طور پر 90,000 درہم ادا کریں۔ عدالت نے کہا ہے کہ ان کی غلطی کی وجہ سے اس ایشیائی ورکر کو کرنٹ لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ القوین میں ایک کرین 2 گاڑیوں پر آ گری، جس کی وجہ سے 2 کار ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ کرین ڈرائیور جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا تھا، وہ اس کرین سے امارات روڈ پر 20 ٹن کا ایک پائپ اٹھا رہا تھا۔ جب وہ پائپ نیچے کر رہا تھا، اس وقت رسی ٹوٹ گئی اور کرین کا کالم ان کاروں پر آ گرا اور یہ حادثہ پیش آیا۔ کورونا کی وبا کے باوجود دبئی دنیا بھر کے سیاحوں کے دلچسپی کا مرکز بنا رہا، جہاں دنیا بھر سے لوگ امارات اور دبئی کے کورونا پروٹوکول کا لحاظ کرتے ہوئے آتے رہے اور ہوٹلوں میں قیام کرتے رہے۔ اس سال جنوری سے ستمبر کے دوران دنیا بھر سے 38 لاکھ سے زیادہ سیاح دبئی آئے۔ دبئی ٹورزم کے محکمے کے اعداد و شمار کے مطابق ان سیاحوں نے 2 کروڑ سے زیادہ راتوں کے لیے ہوٹل بک کیا، جبکہ گزشتہ سال اسی دوران 1 کروڑ 30 لاکھ راتوں کے لیے ہوٹل بک ہوئے تھے۔ دبئی میں اس سال جنوری اور ستمبر کے دوران سب سے زیادہ سیاح یا ٹورسٹ بھارت سے آئے، جن کی تعداد 5,28,000 بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد روس سے 2,56,000 سیاح پہنچے۔ سعودی عرب سے دبئی آنے والے سیاحوں کی تعداد 1,91,000 تھی، جبکہ برطانیہ سے 1,71,000 سیاح دبئی پہنچے۔ اب کچھ خبریں کویت سے۔ کویت کے مین پاور کے محکمے نے، جس کے سربراہ منسٹر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ڈاکٹر عبداللہ سلمان خود ہیں، انہوں نے غیر ملکیوں کے اقامے یا ریزیڈنٹ کارڈ کی تجدید یا رینیول کی اجازت دے دی ہے، جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور ان کے پاس کوئی یونیورسٹی ڈگری نہیں ہے، لیکن انہیں 500 دینار اس رینیول کی فیس اور پرائیویٹ سیکٹر کا ہیلتھ انشورنس لینا ہوگا۔ کویت میں کام کرنے والے ایک بنگلہ دیشی، جس کا نام صدام حسین بتایا جا رہا ہے، کی رشوت ستانی کے جرم میں دی گئی 3 سال قید کی سزا برقرار رکھی گئی ہے، جبکہ ایک الحمدی علاقے میں ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ایک کویتی خاتون ملازمہ کو اس الزام سے بری کر دیا گیا ہے۔ اس خاتون پر الزام تھا کہ وہ گاڑی کے پرمٹ کے لیے اس نے اس بنگلہ دیشی سے رشوت لی تھی۔ اب چلتے ہیں عمان۔ روائل عمان پولیس نے جنوبی الباطنہ میں 2 ایشیائیوں اور 1 عمانی کو دھوکہ دھڑی، فراڈ، منی لانڈرنگ اور جادو ٹونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔
ان تینوں کا دعویٰ تھا کہ یہ روحانی علاج کرتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں گرفتار افراد کو ٹھگتے تھے اور ان سے بڑی بڑی رقمیں اینٹھتے تھے۔ ان کے پاس جادو ٹونے میں استعمال ہونے والے کاغذات اور ساز و سامان بھی برآمد ہوئے ہیں۔ مسقط میونسپلٹی نے جمعہ سے النسیم پبلک پارک عام لوگوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، اور قدیم شہر روی کے درمیان واقع النسیم پارک عام لوگوں کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے، جہاں خوبصورت پھول پتیوں، پونڈ اور نہ جانے کیا کیا جو لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ یہاں وقتاً فوقتاً کورونا کی وبا سے قبل طرح طرح کی ثقافتی سرگرمیاں بھی ہوتی تھیں۔ ہفتہ کی چھٹیوں میں یہاں خاص طور پر بھیڑ رہتی تھی۔ مسقط میونسپلٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ کلبو پارک اور الغبرہ لیک بھی جلد ہی عام لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے، لیکن اس سلسلے میں اعلان کا انتظار کریں۔ اب چلتے ہیں ترکی۔ ترکی میں پولیس نے 2 افراد کو ہیومن ٹریفکنگ کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ شبہ ہے کہ ان لوگوں نے مل کر 120 افراد کو غیر قانونی طور پر ملک میں داخل کرایا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ تو ہوائی اڈے میں گھس آئے تھے اور نقل و حرکت کے لیے خطرات پیدا کر دیے تھے۔ ان 120 افراد کو ایک ٹرک سے گرفتار کیا گیا تھا جس میں وہ سوار تھے۔ ان میں 1 بنگلہ دیشی، 8 پاکستانی اور 111 افغان شامل ہیں۔ ترکی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مرمرہ، بحر ایجا، بحر اسود وغیرہ متعدد علاقوں میں آئندہ 5 دنوں تک دھند رہے گی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی متاثر رہے گی۔ لہذا سڑکوں پر صبح اور شام کے وقت محتاط رہنے کی بھی اپیل کی جا رہی ہے۔ اسی دھند کی وجہ سے توقات میں ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک اسکول بس اور 2 گاڑیوں کے درمیان ٹکر ہو گئی۔ ترکی میں کئی پرائیویٹ کمپنیوں نے ملازمتوں کے مواقع کا اعلان کیا ہے۔ یہ ملازمتیں سیکریٹری، ڈرائیور، انٹیریئر ڈیزائنر، اکاؤنٹنٹ، کال سینٹرز، ایگزیکٹو وغیرہ جیسی جگہوں کے لیے ہیں۔ ان کی تمام تفصیلات اس ویڈیو میں نیچے کی طرف ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہیں۔ اگر دلچسپی ہو تو ضرور دیکھیں۔ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ انتظار کیجیے اگلے بلیٹن کا۔ خدا حافظ۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر میں رہتے ہیں تو عرب دیس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر دیں۔